شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے ماہ لکھ دیا۔ ہم تو عشق کے عین میں ایسے الجھے کہ عیبدار ہوئے، جو عشق کے خواب تک گئے انہی پر تو قیامت ڈائی ہوگی۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں غلط ثابت ہونے پر، معافی نہیں مانگتے رابطے توڑ لیتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹوکر سے سبق سیکھتے ہیں، نصیحت ایک کان سے داخل اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹوکر دل میں اتر جاتی ہے۔ بے شک زندگی تکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے، جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ امیدیں انسانوں سے لگا کر شکوہ اللہ سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ میری ہمتیں ابھی بھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بھی بلند ہے۔ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے، جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سنائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کی محبت برے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ چھوڑ کر جانے والا شخص آپ کو بھول گیا ہے یا یاد کرتا ہے؟ غور کریں، اگر وہ شخص چھوڑ جانے کے بعد بالکل غائب ہے، آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بھول گیا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے، آپ کو وہ نظر آتا ہے، یا کسی شخص سے اس کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔